ہمارے یہاں بیٹا بیٹی کی شادی کی عمر یہ ہے، بالغ ہو گئے، عمر ہو گئی شادی۔ اب اس عمر کے بعد ان کی شادیاں نہیں ہوئی، وجہ جو بھی رہی ہو، خوبصورتی نہیں ہے۔ جو لوگ ان لڑکیوں کو مرتد بنا رہے ہیں بھگا کے لے جا کر، وہ ان لڑکیوں کی خوبصورتی نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو رکھنا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے تو کرنا یہ ہے، لے جانا ہے، چند دن ساتھ رکھنا ہے، اس کے جسم سے کھیل لینا ہے، کھلواڑ کر لینا ہے، بعد میں چھوڑ دینا ہے، نہ گھر کی رہے نہ گھاٹ کی رہے۔ یہ منصوبہ ہے، اس لیے اس کی خوبصورتی بھی نہیں دیکھی جاتی، جیسی ہے لے جایا جاتا ہے۔ چہرہ سادہ سیدھا ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، کسی نے رشتہ نہیں کیا۔ میرے بھائی کسی نے نہیں کیا، رشتہ دار تو کر سکتے تھے نا۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف کسی کو پیسے رشتہ دار کو دینا تھوڑی ہے۔ رشتوں کو نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک بھائی کی، چچا زاد بھائی کی یا سگے بھائی کی، پھوپھی زاد بھائی کی یا خالہ زاد بھائی کی کوئی رشتے میں اگر سیدھی سادھی صورت والی لڑکی ہے اور اب اس کو باہر والا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے؟ حسن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا، یا خوبصورتی تو ہے، حسن تو ہے، مگر مان نہیں ہے اس کے پاس۔ اب ہم بھی رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں صرف مال کے لیے، صرف دولت کے لیے۔ دولت کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ، مال کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ۔ جہیز کہاں ملے گا، یہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، یا تو پھر کم سے کم یہ نام کہاں ملے گا، یار فلاں کے بیٹے کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا، وہ فلاں سائزنگ والے کے، وہ فلاں کارخانے کے کھاتے دار کے ساتھ، وہ فلاں کے ساتھ۔ یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، کتنے بھی بڑے مالدار کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دو، یار وہ پوری دولت تھوڑی اٹھا کر کے دے دے گا، جتنا دینا اتنا ہی دے گا۔ اور انسان کا دینا تو انسان کا دینا ہے، انسان دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ مگر یاد رکھنا، اگر صلہ رحمی کی نیت سے اپنے کسی غریب رشتہ دار کے گھر تم جا کر بیٹھ جاتے ہو اور اس کے یہاں رشتہ کر کے اس کی فکر کو دور کر دیتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم مالدار اپنی اوقات کے مطابق دے گا، لیکن کسی غریب کی دعا لگ جائے گی تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ صلہ رحمی کا انداز دیکھو، دیکھیے آپ حضرت قاسم، حضرت قاسم بیٹے محمد ابن ابو بکر کے، ٹھیک، ان کی بیٹی ام فروہ جو سیدنا امام جعفر صادق کی امی ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ دونوں بھائی بھائی سمجھے ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ کیا ہے۔ پھر دیکھیں امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی بھائی سمجھے ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ کیا ہے۔ امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا اور امام حسن کے بیٹے سیدنا امام حسن المثنی، ان دونوں کا رشتہ ہوا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ المحض۔ زمین کا یہ پہلا سید ہے جس کو حسنی اور حسینی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں یتیم خانے سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں، میں فلاں غریب بستی سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں۔ صحیح بات ہے، سب طرف سے لا، لیکن پہلے اپنا گھر دیکھ، پہلے حقدار تیرے رشتہ دار ہیں۔ آج کل تو لوگوں کو رشتہ داریوں میں رشتہ کرنے میں تھوڑی سی ارے تھوڑا نیا ڈھونڈو، پھر نیا ڈھونڈتے تو پھر نیا ملتا ہی ہے۔ ہاں ہنسنے کی بات نہیں، وہ نیا تو نیا ہی ملتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی باہر نہیں دی، مولا کائنات کو دی، جبکہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار مان چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار بھی تھا، اور جب رشتہ کر دیا تو فرمایا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔
بعد میں وہ ترتیب چلتی رہی اور اس کی ایک تفصیل ہے. تو صلہ رحمی کا مطلب صرف کھانے کے لیے پوچھنا نہیں ہے، صرف دعوت کرنا نہیں ہے، صرف پیسے دے لے خرچہ کرنا نہیں. اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اپنی بہن کی بیٹی، اپنے بھائی کی بیٹی، رشتہ نہیں آ رہا ہے، ان کی فکر کو حل کی، یا تو کہیں اور کروا دو اپنے سورسز سے کھڑے ہو کر کے، یا پھر کم سے کم تم اپنے گھر لے آؤ. اور آپس میں رشتے کرنے کی بڑی برکت ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو رشتے جتنے ہوتے ہیں اتنی محبت ہوتی ہے. یہ اللہ نے رشتوں میں تاثیر رکھی ہے. ایک بات آپ سے پوچھوں، یہ قدرت کی شان ہے، قدرت کی شان ہے. یہ دوسرے کے بچے کی ناک بہتی ہے تو ہمیں گھن آتی ہے، اپنے بچے کی ناک بہتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، گھن نہیں آتی. کیوں؟ دونوں ہی تو جو ہے وہ ہمارے نزدیک گندگی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک کو ہم نے ہاتھ لگا دیا، دوسرے پہ ناک چڑھا دیا. یہ رشتے ہیں جو انسان کو محبت کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اور رشتوں میں محبت اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ آپ دیکھیں ایک اجنبی لڑکی جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں، صرف کہہ دیا کہ قبول ہے. وہ قبول ہے کہ جملے میں کیا تاثیر ہے؟ یہی تاثیر ہے نا کہ وہ جڑ گئی ہے آپ سے رشتے میں. رشتے میں جڑنا تھا کہ اور جو پرانے رشتے تھے وہ بھی اتنے قریبی نہ ہو سکے جس قبول نے اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا. رشتے نبھاؤ، بیوی سے بھی نبھاؤ کیونکہ یہ رشتہ ہی بڑا قریب ہے. ایک دن حضرت سارہ کی شکایت ابراہیم خلیل اللہ نے کی، اللہ میری بیوی تھوڑی سی ذرا میرے ساتھ کچھ گفتگو تیز کر لیتی. عورتیں ہیں، حالانکہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. سارہ جس کی رضا کو قدرت نے خلیل اللہ کے لیے اپنی رضا قرار دیا، کہ جو سارہ کہتی وہ کر جائیں، یہ میری رضا ہے. اسی حضرت سیدہ سارہ کی شکایت کر رہے ہیں ابراہیم خلیل. اللہ وہ ذرا گفتگو تیز کر لیتی ہے آج کل. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تو عورت کو ٹیڑھی ہی پسلی سے پیدا کیا ہے، اب اس کو سیدھا نہ کرنا، سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے. نبھاؤ، نبھا کرو، نبھا کرو. نبھانے کا حکم دیا کہ نبھاؤ اس کو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ جو لوگ عورتوں کی سختیوں پر، ان کی تلخیوں پہ صبر کرتے ہیں، گھر بیٹھے رہنے کے بعد بھی ہم انہیں جہاد میں شرکت کا ثواب عطا کرتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی بیوی کی تلخیوں پہ صبر کر لے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کی تلخیوں پہ صبر کر لے اللہ اسے حضرت آسیہ اور مریم کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ صلہ رحمی کی بڑی برکت ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو ارتداد کی جو یہ نحوست چلی ہے اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے ایک چیز سے. ہر مالدار اپنے مال کا اثر اپنے رشتہ داروں پر ظاہر کرے. صدقہ رشتہ داروں کو دینے میں اولیت دے. میں سمجھتا ہوں ہر مالدار اگر اپنی فیملی سنبھال لے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا یہ کہ سب لوگ خوشحال ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اتنے زکوٰۃ دینے والے پیدا کیے ہیں کہ ہر آدمی دو چار آدمی مل کر اپنا پورا خاندان سنبھال سکتے. غربت کا خاتمہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ارتداد پر یا ارتداد کی اس تحریک پر بند باندھے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو مالدار بنائیں اور اس سے پہلے دیندار بنائیں، مذہبی ایجوکیشن دیں. تب کہیں جا کر کے جو ہے ارتداد پر صرف چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا، تقریریں اس کا حل نہیں ہے.
اخبار کی تحریر اس کا حل نہیں ہے، یوٹیوب چینلوں پہ بیٹھ کر کے اس پر گفتگو کرنا، ڈیبیٹ کرنا اس کا حل نہیں ہے۔ ارتداد کی اس تحریک کو روکنے کا ذریعہ ہے قوم کی بیٹیوں کو اسلامی ایجوکیشن دو، ان کو دینی تعلیم دو، اور پھر ان کی ضرورت پوری کرو، ان کو مالدار کرو، ان کو پیسے سے مدد کرو، سپورٹ کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس بدترین تحریک پر ابھی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ چند ایک انگلیوں پہ گننے کے برابر لوگ ہیں جو ہے وہ اس طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں، ورنہ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھی ہے کہ لوگ فاقہ کشی سے مر جانا گوارا کرتے ہیں لیکن مذہب اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ آج بھی یہ غیرت موجود ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، صلہ رحمی کی برکتیں آپ نے دیکھ لی، عمر بڑھے گی، مال بڑھے گا، موت کے وقت سختیاں کم ہوگی، موت میں آسانی پیدا ہوگی، لیکن اگر کوئی بندہ صلہ رحمی نہ کرے، یعنی بھائیوں کا خیال نہ کرے، بہنوں کا خیال نہ کرے، اس کا انجام کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو مکہ المکرمہ میں رہتے تھے۔ یہاں تھوڑا دھیان سے سنیے گا آپ، اس لیے کہ ایک حد تک ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہو رہا ہے لیکن بھائی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہو رہا ہے۔ میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ اکثر بھائیوں کی بھائیوں سے بات چیت بند ہے، ملتے ہیں تو کھلکھلا کے ملتے بھی نہیں ہے، بہن آ جائے تو پھر ماتھے پہ شکن آنا، سالی آ جائے تو بڑا مزہ آتا ہے، بہن آ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی، بلکہ سالی کے آنے پر ڈش پکنے کا کچن کا مزاج دیکھ لیں، بہن کے آنے پہ کچن کا مزاج دیکھ لیں۔ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں، عورتیں کیوں تفریق کرتی ہے شوہر کے رشتہ داروں میں اور خود کے رشتہ داروں میں؟ اگر تم اپنے شوہر کو روک رہی ہو اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے سلوک کرنے سے تو تم ان رشتہ داروں کا کچھ نہیں بگاڑ رہی ہو، بلکہ تم اپنے شوہر کو جہنمی بنا رہی ہو۔ کیا ایک بیوی کا یہ تقاضا تھا محبت کا کہ وہ اپنے شوہر کو جہنمی بنائے؟